بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری آپ کی خدمت میں صرف و نحو آسان کورس کا آج دسواں سبق لے کر حاضر ہوں۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے ضمیر مرفوع متصل کیا ہوتی ہے۔ وہ، تو، تم، آپ، میں اور ہم، ان الفاظ کو ضمیر کہتے ہیں۔ عربی زبان میں کل 70 ضمیریں ہیں اور ان 70 ضمیروں کے 5 حصے ہیں، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ عربی زبان میں کل 5 طرح کی ضمیریں ہوتی ہیں، جن کے نام ہیں ضمیر مرفوع منفصل، ضمیر مرفوع متصل، ضمیر منصوب منفصل، ضمیر منصوب متصل، ضمیر مجرور متصل۔ ان ناموں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بظاہر دیکھنے میں مشکل لگ رہے ہیں، مگر ایک تو یہ کہ ہر نام میں 3 الفاظ ہیں کل، تو ایک لفظ تو ہے ہی ضمیر، اور ضمیر آپ پڑھ رہے ہیں، اور وہ، تو، تم وغیرہ کو ضمیر کہتے ہیں۔ مرفوع، منصوب اور مجرور کیا ہے، متصل اور منفصل کیا ہے، صرف یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مرفوع، منصوب اور مجرور وغیرہ کے بارے میں انشاءاللہ ہم تفصیل سے آگے چل کے ذکر کریں گے۔ الفاظ کے آخر میں جو زبر، زیر اور پیش کا فرق آتا ہے، اس لحاظ سے کسی بھی لفظ کو مرفوع، منصوب یا مجرور کہتے ہیں۔ متصل اور منفصل تو اردو میں استعمال ہونے والے الفاظ ہیں۔ متصل کا مطلب وہ ضمیر جو کسی لفظ کے ساتھ مل کر آتی ہے، جیسے انھوں میں ان کے ساتھ مل کر ہو آ رہی ہے، ہو ضمیر، تو اسے متصل کہتے ہیں۔ اور منفصل کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی لفظ کے ساتھ مل کر نہ آ رہی ہو، جیسے ہوا۔ اب ان میں سے ہر ایک کے تحت 14 ضمیریں آتی ہیں، تو آج ہم ضمیر مرفوع متصل کے بارے میں پڑھیں گے۔ ضمیر مرفوع منفصل کے بارے میں ہم گزشتہ سبق میں پڑھ چکے ہیں، اس سبق میں ہم ضمیر مرفوع متصل پڑھیں گے۔ یہ ضمیر ہمیشہ فاعل بنتی ہے، اور فاعل ہمیشہ کسی فعل کا ہوتا ہے، اس لیے اس سبق میں ہم فعل اور فاعل کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں نے پڑھا، میں نے پڑھا، یہ ایک جملہ ہے، اس میں فاعل ہے اور پڑھا فعل ہے، اور نے جو ہے وہ علامت فاعل ہے، جو کہ اردو میں تو آتی ہے لیکن عربی میں نہیں آتی۔ تو اردو میں اگر فاعل تبدیل ہو جائے تو فعل جوں کا توں رہتا ہے، تبدیل نہیں ہوتا، جیسے اس نے پڑھا، انہوں نے پڑھا، آپ نے پڑھا، میں نے پڑھا، ہم نے پڑھا، ان ساری مثالوں میں پڑھا تبدیل نہیں ہو رہا۔ اور عربی میں چونکہ فعل کے ساتھ ضمیر مل جاتی ہے اور فعل کی بناوٹ اس کی وجہ سے تبدیل ہو جاتی ہے، جیسے قرأ، اس نے پڑھا، قرأتا، تم نے پڑھا، قرأنا، ہم نے پڑھا، قرأتی، تو ایک عورت نے پڑھا۔ تو اب یہ قرأ، قرأتا، قرأنا، یہ جو فعل کی بناوٹ تبدیل ہو رہی ہے، یہ عربی میں ہوتی ہے، اور یہ اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ ضمیر مل کر آ رہی ہوتی ہے۔ اب جس طرح ضمیر مرفوع منفصل 14 تھیں، اسی طرح ضمیر مرفوع متصل کے لحاظ سے بھی فعل کے 14 اوزان ہیں، یعنی ضمیر 14 ہیں، اور یہ ضمیر فعل کے ساتھ مل کر آتی ہے، تو فعل کے بھی 14 اوزان بن جائیں گے۔ آج کے سبق کو پڑھنے کے بعد آپ جہاں ضمیر مرفوع متصل کے 14 الفاظ یاد کر لیں گے، وہیں آپ علم الصرف کے لحاظ سے فعل ماضی کی ایک گردان آپ کو یاد ہو جائے گی، اور یہ آپ کے لیے بہت اچھی اور خوشخبری کی بات ہے کہ آپ کے سامنے آج نحو کے ساتھ ساتھ صرف کا بھی سبق حل ہو رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے اس کورس کا نام رکھا ہے صرف و نحو آسان کورس۔ تو اب اسے اور مزید سمجھ لیتے ہیں۔ آپ یہ ذرا اس نقشے کو غور سے دیکھیں۔ اس نقشے میں ہم نے ان 14 الفاظ کو واحد، تثنیہ اور جمع کے لحاظ سے، اسی طرح مذکر اور مؤنث کے لحاظ سے، اور اسی طرح غائب، حاضر اور متکلم کے لحاظ سے تقسیم کیا ہے، جس کی تفصیل پچھلے سبق میں ہم پڑھ بھی چکے تھے، اس بار پھر دیکھ لیتے ہیں۔ نصرہ، اس ایک مرد نے مدد کی، یہ نون، صاد اور را سے مل کر ایک فعل بن گیا، اس کے اندر جو ضمیر ہے وہ پوشیدہ ہے، اور اس کے علاوہ جو باقی صیغے ہیں ان میں ضمیر آخر کے حرف کے تبدیل ہونے سے ظاہر ہو رہی ہے۔ نصرا، آخر میں الف لگا جس سے ترجمے میں تبدیلی آ گئی، اب اس لفظ کا ترجمہ ہے ان دو مردوں نے مدد کی۔ نصرو، واو لگ گیا، اب ترجمہ ہوگا ان سب نے مدد کی، ان سب مردوں نے۔ نصرت، نصرتا، نصرنا، نصرتا، نصرتما، نصرتم، نصرتی، نصرتما، نصرتن، نصرتو، نصرنا۔ یہ گردان یاد کرنا بہت ضروری ہے ایک اس طالب علم کے لیے جو علم النحو اور علم الصرف میں کمال حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اسی ترتیب سے یاد کرے جس ترتیب سے میں نے پڑھا ہے اسے، اور ہر لفظ کا نیچے ترجمہ لکھا ہوا ہے، ترجمے کے لحاظ سے
آپ اس بات میں غور کریں کہ جو ضمیر آ رہی ہے آخر میں، تا، تما، تم، تی، تما، تننا، تو، نا اور واو اور نون زبر نا، تو یہ ان تبدیلی میں غور کر کے آپ پہچان سکتے ہیں کہ یہ جو مل کر ضمیر آ رہی ہے ضمیر مرفوع متصل، یہ اس کس حرف کے اضافے سے ترجمے میں کون سی تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ اگر آپ اس نقشے کو دیکھ کر اچھی طرح سمجھ جاتے ہیں تو اب آپ کو صرف مصدر معلوم کرنے کی ضرورت ہے، جیسے ان نصرو کا ترجمہ ہے مدد کرنا، اب القتل کا ترجمہ ہے قتل کرنا، تو القتل سے بھی اسی طرح گردان بنا سکتے ہیں، قتل، قتلا، قتلو، قتلت، قتلتا، قتلنا، قتلتا، قتلتما، قتلتم، قتلتی، قتلتما، قتلتن، قتلتو، قتلنا۔ ضرب یضربو سے بھی بنا سکتے ہیں، الضرب سے، الذهب سے بھی بنا سکتے ہیں، الذهاب جانا، اس سے ذهب یذهب، الاخذ لینا، اس سے اخذ یاخذ، تو بہت سارے الفاظ اب آپ کے سامنے آتے جائیں گے اور آپ ان کے اندر ان 14 میں سے کوئی بھی مناسب تبدیلی کر کے اپنی مطلب کا لفظ بنا سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں کام کی طرف، تو ہم کچھ الفاظ آپ کو لکھ کر دے رہے ہیں، ان میں سے کسی بھی 3 لفظوں کا انتخاب کر کے آپ ان کی یہ پوری ماضی مطلق کی گردان اور اس کا پورا ترجمہ لکھیں اور لکھ کر مجھے نیچے دکھائیں۔ انشاءاللہ جو غلطی ہوگی وہ میں اس کی نشاندہی کروں گا اور مزید رہنمائی کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ والسلام۔